تحقیق کہ کامیاب ہوگے مومن، فلاح پاگے مومنین کون سے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی ایک تابعی ہے جنہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا۔ کون؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی۔ امام حسن بصری اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ امام حسن بصری کہتے ہیں خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم فی صلاتہم الا فی تکبیرۃ الاولی۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ خشیت والے وہ لوگ ہیں، خشوع اور خضوع والے وہ لوگ ہیں، خاشعون الذین لا یرفعون ایدیہم، جو اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، الا فی تکبیرۃ الاولی، یعنی الا فی تکبیر، جو پہلی تکبیر ہے، تمام تکبیروں میں جو پہلی تکبیر ہے اس پہلی تکبیر میں صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع لاتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو تھی، یہ تو آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا، ہماری جو گفتگو تھی وہ تھی رفع یدین نماز میں، اور رفع یدین نماز میں پہلی تکبیر کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع تھا۔ اور اس حوالے سے پچھلی جمعے کو میں نے آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کیے تھے اور تاریخی عقائد کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جہاں سے ٹانکا ٹوٹا تھا وہیں سے ہم جوڑتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دور ہے وہ ان تمام ائمہ سے قبل کا ہے، اور وہ ان تمام محدثین سے قبل کا ہے، جن کی بنا پر آج آپ جو ہے آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام محدثین سے اول دور امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں کہ صحاح ستہ کے اندر آپ جن کو معتبر مانتے ہیں وہ کون ہے؟ امام بخاری ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مسلم، پھر اس کے بعد آپ ترمذی کو مانتے ہیں، پھر ابو داؤد کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو مانتے ہیں۔ یہ سیاستہ کی کتب ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ یاد رکھیں کہ رفع یدین کے باب میں، رفع یدین کے معاملے میں امام شافعی رفع یدین والے تھے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رفع یدین والے تھے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ امام مالک کی ایک حدیث رفع یدین کے حق میں بھی لائے، لیکن رفع یدین نہ کرنے والی بھی لائے۔ امام مالک کا اپنا جو قول ہے وہ رفع یدین نہ کرنے پر ہے، امام مالک کا اپنا فتویٰ رفع یدین نہ کرنے پر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی رفع یدین نہ کرنے پر ہے۔ اب ان دونوں کا مقام دیکھیں جنہوں نے رفع، ائمہ آپ کے سامنے جو فقہی امام ہے وہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ اب جو محدثین ہیں انتخاب حدیث والے، سیاستہ والے، امام بخاری وغیرہ جو میں نام لے چکا ہوں، ان میں دیکھیں کون سب کا استاد ہے؟ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ دونوں بعد کے ہیں اور دونوں رفع یدین کے حق میں ہیں۔ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ پہلے کے ہیں، وہ دونوں رفع یدین نہ کرنے کے معاملے میں، یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ باقی تکبیرات میں وہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں۔
اب دیکھیں یہ استاد کون ہے اور کون کس کا استاد ہے، یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں بات کس کی معتبر ہو سکتی ہے۔ قدر امام شافعی کی بھی ہم کرتے ہیں، قدر سب کی ہے، سب سر اور اوپر، لیکن چننا تو آپ نے ایک کو ہی ہے نا۔ آپ دونوں باتوں کو تو نہیں چن سکتے کہ آپ یہ کہیں رفع یدین کرنا ہم اس طرف چلیں گے، آپ کہیں رفع یدین نہیں کرنا ہم اس طرف چلیں گے، دونوں تو آپ نہیں چن سکتے، یا آپ رفع یدین کریں گے یا آپ رفع یدین نہیں کریں گے۔ جب چننا ایک کو ہے تو پھر کس کو چننا چاہیے، اس لحاظ سے میں معتبر کر رہا ہوں۔ عزت احترام کے سارے قابل ہیں، سارے پائے کے محدثین ہیں۔ اب اس کو دیکھیں، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام بخاری، ان تینوں کے استاد کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک واسطہ بتاتا ہوں، امام مالک تک جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے استاد کا نام ہے ابو داؤد طیالسی۔ امام ابو داؤد کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام بخاری کے استاد، امام احمد بن حنبل ان کے استاد ابو داؤد طیالسی، اور ابو داؤد طیالسی کے جو استاد ہیں وہ یحییٰ بن سعید القطان، پھر ان کے استاد کا نام امام مالک ہے۔ یعنی کہ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم کے چوتھے سٹیپ میں جا کر کون بنتے ہیں؟ امام مالک استاد۔ اوپر ایک استاد، دوسرے استاد، تیسرے استاد، چوتھے استاد جا کر امام مالک بنتے ہیں۔ ایک طرف امام مالک استاد ہیں ان سب کے، امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد، امام مسلم شاگرد، امام بخاری شاگرد، امام ابو داؤد شاگرد۔ دوسری طرف سے دیکھیں، دوسری طرف سے انہی کے امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہیں ان کا نام ہے حمیدی، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، استاد حمیدی۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حمیدی جو ہے نا یہ بھی اس دور کے محدثین میں ہے جو دور ماخذ حدیث کا تھا، جو متن متون حدیث کا دور تھا۔ ان کے استاد کا نام ہے امام شافعی۔ امام شافعی کے استاد کا نام ہے قاضی ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف کے استاد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں پانچویں واسطے سے جا کر امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام مسلم کے جو استاد بنتے ہیں وہ پانچویں سٹیپ پہ جا کر امام اعظم ابو حنیفہ بنتے ہیں، سب سے سینئر۔ امام مالک ان کے بعد، امام مالک خود امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں، امام شافعی کرتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ ان سب سے سینئر۔ ایک واسطے سے امام بخاری کا جو شجرہ استادی کا بنتا ہے وہ امام مالک سے ملتا ہے، وہ بھی رفع یدین نہ کرنے کا فتویٰ۔ دوسری طرف سے پانچویں سٹیپ پہ جا کر بنتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، آپ کا استادی شاگردی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی رفع یدین نہ کرنے کے آگے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام شافعی، پھر ان کے شاگرد آگے امام احمد بن حنبل۔ تو اب مجھے بتائیں کہ ہم نے جب ایک کو چننا ہے تو پھر ان سب کے جو استاد ہیں ان کو کیوں نہ چنیں، جو کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے شافعی طریقے سے نماز پڑھی تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، مالکی طریقے سے پڑھی ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، کسی نے امام احمد بن حنبل کو فالو کیا ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے بہتر ان کا تھا، افضل امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنا تھا اور اس طریقے سے نماز پڑھنی تھی جس طرح انہوں نے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس آپ صحابہ سے بھی ملاقات کی، دیدار کی ہے، لیکن 10 سے تو آپ کی روایات بھی ملتی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ڈائریکٹ جو حدیث لائے وہ حضرت عبداللہ بن انیس سے لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ حدیث لائے ہیں، وہ جو مصیبت زدہ کی حوالے سے جو ہے اس مسلمان کی مدد کرنا آپ پر فرض ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن جزء الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ حضور سے لائے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث جو لائے وہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، یہ والی حدیث، اور بھی لائے حدیث، میں ویسے ایک حدیث کا بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ حدیث لائیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
تو امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح حضرت عائشہ بنت اجلل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے بھی حدیث، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی حدیث لائی. اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن ابی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی حدیث لائی.